بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے، کیا سیرت النبی صرف تقریروں کے لیے ہے یا عمل کے لیے بھی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کو کتاب یعنی قرآن پاک سکھاتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے، فرمان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا خلق قرآن ہے، یعنی آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ کیا ہماری درج ذیل باتوں کا نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے بھی کوئی تعلق ہے؟ جو ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں، کیا ہماری باتوں اور ہمارے عمل کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آل نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سیرت النبی سے بھی کوئی تعلق ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ زبان سے کلمہ توحید و رسالت، دل میں کفر۔ سورہ کافرون کے مطابق دین کفر کا بائیکاٹ نہ کرنا، اللہ کی زمین و مخلوق پر کفار کا فتنہ مسلط کرنا، اللہ کی مخلوق و زمین پر اللہ کا آسمانی دین نافذ نہ کرنا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نافذ کیا تھا، صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا۔ کیا یہ نبی اور آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام اور آل نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے محبت ہے؟ چوروں اور لٹیروں کی اسمبلیوں سے آئین بنوانا، پیغمبروں کی بادشاہت اور صحابہ کرام کی خلافت کی طرز حکمرانی نہ اختیار کرنا، بلکہ پارلیمانی چوروں ڈاکوؤں کے نظام کو مسلط کرنا، آسمانی امن و سلامتی کے آسمانی دین کو نافذ نہ کرنا، کفار کا فتنہ حرام مال کی لوٹ کے مار کے لیے مسلط کرنا، کیا یہ سب نبی، آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ اللہ کے حکموں و فیصلوں کا ذرہ برابر بھی حیا نہ کرنا، حکمرانوں کی کرسیوں پر مجرموں اور ظالموں کو بٹھانا، اہل علم اور جاہلوں کو برابر کرنا، مجرموں کے ذریعے لوگوں کو اذیت دینا، کیا یہ سب کچھ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ ان پڑھ جاہلوں سے قانون بنوانا اسمبلیوں میں، جاہلوں کو حکمرانی کے عہدے سونپنا، دو قرآنی صفات والوں کو عہدہ نہ دینا، حکمرانی سب سے بڑا عالم دین اور طاقتور شخص جو ہے اس کو حکمرانی نہ دینا، کیا یہ نبی و آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ ملک میں بے حیائی اور برائی عام کرنا، قوم کو سودی قرضوں میں جکڑنا، قوم پر مہنگائی و لوٹ مار مسلط کرنا، قوم پر بے روزگاری مسلط کرنا، کیا یہ نبی و آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ عدالتوں کے فیصلے نہ ماننا، عدالتوں کی توہین کرنا، عدالتوں پر جاہلوں کو مسلط کرنا، عدالتوں کے اختیارات چھیننا، کیا یہ نبی و آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ دین حق میں پیٹ کے لیے بدعات جاری کرنا، قوم پر کفار کی غلامی مسلط کرنا، لوٹ مار کے بعد کفار کی گود میں جا کر پناہ لے لینا، یہود و نصارہ کو دوست اور خیر خواہ سمجھنا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟
مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کی مدد کرنا، کفار کے آئینی فتنہ کو زمین و مخلوق پر غالب کرنا، کفار کے فتنے کے ذریعے اسلام کا راستہ روکنا، یہود و نصارہ کے مسلمانوں پر ظلم مسلط کرنا، کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ لٹیروں اور مجرموں کو سزاؤں سے بچانا، اسمبلیوں میں قانون بنا کر مجرموں کو بچانا، حکمرانوں و ممبران کی عیاشیاں مسلط کرنا، مختلف منصوبوں کے ذریعے قوم کو لوٹنا، کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ فقہی مذاہب کے ذریعے فرقے بنانا، فرقوں کے مذاہب کو اسلام پر غالب کرنا، حقیقی دین کو مذاہب کے ذریعے غائب کرنا، تاریخی واقعات کے ذریعے جھگڑے پیدا کرنا، کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ صحابہ کرام کے لیے اللہ کے فضل و کرم کے دونوں جہانوں میں قرآنی ثبوت کو نہ ماننا۔ سورہ نور آیت نمبر 14 میں صحابہ کرام پر دونوں جہانوں میں اللہ کی رحمت اور فضل کے فیصلے کو نہ ماننا، کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ صحابہ کرام پر تاریخی جھوٹوں کو مسلط کرنا، تاریخی جھوٹ سے انہیں مشکوک بنانا، صحابہ کرام پر جھوٹ سے اسلام کا راستہ روکنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآنی فیصلے نہ ماننا، کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ تورات و انجیل میں صحابہ کرام کی بیان صفات کے ذریعے ان کی عظمت نہ ماننا، ان کے خلاف بلا وجہ بغض رکھنا، اللہ کے دونوں جہانوں میں رحمت و فضل کو نہ ماننا ان کے لیے، کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ اہل بیت نے جو کیا اور فرمایا اس پر عمل نہ کرنا بلکہ الٹ جانا، سید کا لیبل لگانے والے گلوکاروں اور اداکاروں کو پسند کرنا، ان کو تو روکنا چاہیے۔ وہ تو خالص پاکیزہ سادات کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں، گلوکار بن کر، اداکار بن کر، ڈانسر بن کر ان کو حقیقی سادات کو بدنام کرنے کی اجازت دینا، ان کو روکنا چاہیے۔ بھئی آپ سید ہیں تو پھر یہ کام نہ کریں، یہ کام سادات نے نہیں کیے تھے۔ کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ قرآن کی سمجھ سے لوگوں کو محروم کرنا اور نہ خود اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، نصاب تبلیغ قرآن کی بجائے مولویوں کی کتابوں کو بنانا، قرآنی حقوق و فرائض حرام و حلال کو نہ ماننا، کیا یہ نبی اور آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ اسلامی پاکیزہ سیاست و حکمرانی نہ ماننا، اسلامی آسمانی آئین اور قوانین نہ ماننا، نبوی ریاست مدینہ کو نمونہ نہ بنانا، ظالموں بے رحم لوگوں کو حکمرانی دے کر ظلم کرنا، کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ اللہ کے حقوق و اختیارات مخلوق کو دینا، لوگوں کو شرک جیسے گھٹیا فتنے میں شامل کرنا، مبتلا کرنا، شرکیہ نام و مراکز اختیار کرنا، قرآن و سنت کی بات کرنے والوں کو دشمن بننا، کیا یہ نبی اور آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ ساری دنیا تک حقیقی اسلام کا راستہ روکنا، اس امت کے فریضہ تبلیغ دین کا راستہ روکنا، قرآن و سنت کی بجائے دنیا میں مذاہب پھیلانا، حرام ذرائع روزی، سود، رشوت، چوری، دھوکے بازی، ملاوٹ کو فروغ دینا، کیا یہ سب نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ بے حیائی، جوئے بازی، شراب نوشی، بدکاری، نشہ جیسی بری باتوں کو فروغ دینا، ذرائع مواصلات کے ذریعے جھوٹ پھیلانا، بے حیائی اور حکمرانوں کی جھوٹی تعریفیں کرنا، کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ بڑی بڑی تنخواہوں، ناجائز سہولتوں، عیاشیوں اور ناحق بڑی حرام مفت پینشنوں کو مسلط کرنا، آئندہ نسلوں کو نسل در نسل پینشنوں کے ذریعے ملازمتوں سے محروم کرنا، کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟
بے گناہ لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنا کر جیلوں میں ان پر اذیت ناک اور شرمناک ظلم کرنا، بے گناہ معزز خواتین پر جیلوں میں شرمناک تشدد اور ظلم کرنا، حق گوئی کی ان کو سزا دینا، کیا یہ سب نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی سنت کو رد کر دینا اور ملزموں اور مجرموں کو حکمرانی دینا، ظالموں کو حکمرانی کے عہدے دے کر شدید ظلم کرنے کی رعایت دینا، کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی کی سے محبت ہے؟ ظالموں کے ناحق طریقے سے کرسیوں پر آ کر اپنے جرم و مقدمات کو قانونی طور پر معاف کروانا، قانون بنا کر معاف کرانا، مزید ظلم و ستم کے مواقع حاصل کرنا، بیکار وزیروں مشیروں کی فوج مسلط کرنا قوم پر، کیا یہ سب نبی و آل نبی اور سیرت النبی کا حصہ ہے؟ قرآنی فیصلوں کو جو پہلے کیا اس کے حساب قرآنی فیصلوں کے مطابق جو پہلوں نے کیا اس کا حساب وہ دیں گے، جو تم کرو گے اس کا حساب تم دو گے۔ تم سے پہلے لوگوں کے حساب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس قرآنی فیصلے کو نہ ماننا، اپنی اصلاح کی بجائے دوسروں پر بہتان لگانا، الزام لگانا، کیا یہ سب نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام اور اہل بیت کو صرف زبان سے ماننا، اللہ تعالیٰ و نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام و صحابہ کرام اور اہل بیت کو صرف زبان سے ماننا، ان کے فرامین و اعمال کو اختیار نہ کرنا، پاکیزہ سادات کو قرآنی و نبوی فیصلوں کے مطابق نہ ماننا، نبی جو اس امت کے امام اعظم ہیں ان کی بجائے کسی ایسے امتی کو امام اعظم ماننا جس کے شاگرد بھی اس کی بات کو نہیں مانتے، بعض باتوں کو نہیں مانتے، کیا یہ نبی و آل نبی و سیرت النبی سے محبت ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآنی وہ فیصلے کے مطابق کہ ہر امت اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر امت کے امام کو ہم بلائیں گے، تو اس امت اس کا امام اعظم محمد رسول اللہ، اور ان کی بجائے امتی کو امام اعظم قرار دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ کیا یہ نبی و آل نبی و سیرت النبی سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام مالک الملوک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ یعنی شہنشاہ مانتے ہوئے ایران کے رضا شاہ پہلوی کی طرح شہنشاہ کا نام اختیار کرنا، جن بادشاہوں کے بادشاہ اللہ نے فرعون، نمرود، شداد وغیرہ کو ہلاک کیا، اس کے مقابلے میں کسی انسان کو شہنشاہ بنانا، کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ شہنشاہ کے معنی بادشاہوں کا بادشاہ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایم اے عربی کے سلیبس میں ایک نظم میں یہ لکھا تھا، مصرع مجھے اس وقت یاد ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یادداشت اب کمزور ہو گئی ہے، تو وہ ایک مصرع یاد ہے، یا مالک الملوک عقل اساری، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یعنی اے شہنشاہ، شہنشاہ کے معنی بادشاہوں کے بادشاہ، تو میرے گناہ کم کر دے، مٹا دے میرے گناہ۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اور ایران کے رضا شاہ پہلوی نے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا تھا، اس کا حشر دیکھ لیں کہ وہاں کے ایک بزرگ امام خمینی ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا کہ ان کو کسی ملک میں پناہ نہیں ملتی تھی، زمین تنگ کر دی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں بادشاہوں کا بادشاہ بنا پھرتا تھا۔ کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت نبی سے محبت ہے؟ اللہ کے ناموں میں گمراہی داخل کرنا، یعنی اللہ کا
لفظ اللہ کے نام اللہ کا ترجمہ خدا یا کچھ اور کرنا، نبی کے لیے اللہ نے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے قرآن میں، اس کی جگہ عشق یا عاشق لفظ جو ہے اختیار کرنا، جو اردو زبان میں بھی ناپسندیدہ ہے، کیا یہ نبی و آل نبی و سیرت النبی سے محبت ہے؟ آخرت کے انکار سے ظالموں اور فتنوں کو ظلموں اور فتنوں کو جائز سمجھنا، آخرت کے انکار سے ظلموں اور فتنوں کو جائز سمجھنا، عوام کو اذیت ناک زندگی سے دوچار کرنا، کہنا کچھ کرنا کچھ، یعنی زبان سے خیر خواہ اندر سے دشمن ہونا، نظام کفر کے ذریعے منافقت پھیلانا، کیا یہ نبی و آل نبی اور سیرت النبی سے محبت ہے؟ میری آج کی گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم کلمہ طیبہ کو زبانی پڑھتے ہیں یا اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں؟ اگر ہم عمل کرنے والے ہوتے تو کبھی بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی نہ ہوتے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ کفر کو مسلط کر کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، یہ ہے کلمہ، یہ سمجھا ہم نے کلمہ، رب کی نافرمانی۔ کیا ہم حقیقی سادات کی قربانیوں کو صرف کیش ہی کرواتے رہیں گے؟ ان کے نقش قدم پر چل کر اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے؟ کیا ہم پر یہ جو ہے ان کے راستے پر چلنا فرض نہیں ہے؟ ہم اپنے دور میں اسلام اور عوام کے لیے جو ہے کون سی بھلائی کا کام کر رہے ہیں؟ سادات نے تو اپنی زندگیاں قربان کر دیں آسمانی دین کی خاطر، اور آج ہم جو ہے اللہ کی زمین اور کفر پر کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کیے ہوئے، جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں سورۃ الانفال اور سورۃ بقرہ جو ہے اس میں فتنہ قرار دیے، آج ہم وہ فتنہ مسلط کیے بیٹھے ہیں، اور جو ہے تعلق بنا رہے ہیں سادات کے ساتھ، اور دشمن بنے ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے اسلام کو نافذ کیا تھا۔ کیا ہمارا فریضہ صرف دعوے اور نعرے لگانا ہی ہے یا ان پر عمل کرنا بھی ہے؟ قرآن نے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کو اکٹھا رکھا ہے پورے قرآن میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ دونوں آپس میں ایمان اور نیک عمل لازم و ملزوم ہیں، کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے تو کچھ نہیں بچے گا۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ابتدا ہی میں اسلام لائے تھے، مکہ والوں کے ظلم و تشدد برداشت کیے، السابقون الاولون کا لقب پایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر کفر کا بائیکاٹ کیا، تنگ آ کر ہجرت مدینہ کی ریاست میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر اسلام نافذ کیا، آسمانی دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر غزوات میں کفار کی یلغاروں کا خاتمہ کیا، جزیرۃ العرب فتح کیا، جزیرۃ العرب سے کفر و شرک ختم کر کے آسمانی اسلام نافذ کیا۔ سورۃ الفتح کے مطابق کفار کے لیے صحابہ کرام سخت اور آپس میں رحیم و شفیق، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لقب ملا سورہ فتح کے اندر۔ یہود مدینہ کو ذلیل و خوار کر کے مدینہ منورہ اور پھر خیبر سے پھر جزیرۃ العرب سے نکال باہر کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کے ذریعے نفاذ اسلام کو پختہ کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق جزیرۃ العرب سے بھی باہر دین حق پہنچایا اور نافذ کیا۔ جھوٹے نبیوں کا خاتمہ، منکرین زکوٰۃ و دیگر یہودی فتنوں کا خاتمہ کیا۔ جہاد کے ذریعے اسلامی ریاست مدینہ کو ایران، عراق، شام، فلسطین اور رومی سلطنت تک وسیع کر دیا۔ صحابہ کرام کو برا کہنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ جو بتائیں کہ انہوں نے اور ہم نے صحابہ کرام کے کارناموں میں سے آج تک
کون سا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا، کوئی ایک بات جو ان کی جو ہم نے جو ہے کر کے دکھائی ہو، سوائے ان پر الزامات کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے؟ کیا ہم نے بھی اپنے اس دور میں ایران و عراق اور شام و فلسطین میں اسلام نافذ کیا ہے؟ یا کفار کے جمہوری فتنے کو اللہ کی زمین اور پر مسلط کیا ہے؟ ہم نے کہاں جہاد کیا، کتنے علاقے اسلام میں داخل کیے، اور کہاں کہاں اللہ کا آسمانی دین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نافذ کیا؟ یہود و نصارہ کے فتنے کس ملک میں سے ہم نے ختم کیے؟ کیا ہم نے بھی ایران، عراق اور شام میں دین نبوی کو نافذ کر کے وہاں امن و سکون نافذ کیا ہے؟ یا ہم ان ملکوں میں مسلسل کفار کا فتنہ جو ہے مسلط کیے بیٹھے ہیں؟ صحابہ کرام کو برا تب کہیں جب ان کے مقابلے میں ہماری دینی خدمات جو ہے نبوی طریقہ پر ان سے زیادہ ہوں۔ جب ہم نے کوئی دینی خدمت کرنے کی بجائے کافروں کے جمہوری فتنے ہی کو مسلط کیا ہے تو ہم صحابہ کرام کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کس طرح ان سے افضل ہو گئے؟ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ وہ اگلے جہان میں پا رہے ہیں۔ ہمارے کہنے سے کوئی جہنمی جنت میں نہیں جائے گا اور کوئی جنتی جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جو انہوں نے کیا وہ اس کا جو ہے وہ انہوں نے صلہ پا لیا اگلے جہان۔ اور قرآن یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ جو انہوں نے یعنی پہلے لوگوں نے کیا اس کا حساب وہ دیں گے، جو تم نے کیا اس کا جواب تم دو گے۔ تم ان کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا، تم اپنی فکر کرو، اپنے اعمال کا تم نے جواب دینا اللہ کو۔ قرآنی اور نبوی فیصلوں کو نہ مان کر اختلافات پیدا کرنے سے امت اور دین کو نقصان ہو رہا ہے۔ کتاب و سنت پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ اختلافات سے رب کی ناراضگی تو حاصل ہو سکتی ہے، اس کی خوشنودی نہیں مل سکتی۔ جب اللہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ تم اپنے تنازع میں، جھگڑوں میں اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کرواؤ، تو پھر ہم لوگوں کی تاریخ اور لوگوں کی کتابوں سے فیصلے کیوں کرواتے ہیں؟ صحابہ کرام پر ہمارے الزامات کچھ اثر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ نور جو ہے آیت نمبر 14 میں ان کے لیے اپنے فضل اور رحمت دونوں جہانوں میں اس فضل و رحمت کو بیان کر کے ان کی آخرت کی زندگی جو ہے اس کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اب جن کی زندگی جو ہے فضل و رحمت والی ہو، آخرت کی زندگی بھی، تو ان پر ہمارا کوئی الزام لگانا بنتا نہیں ہے، اور ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے، بغیر رحمت کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، میں بھی نہیں اللہ کی رحمت کے بغیر جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 14 میں اپنی رحمت اور فضل سے ان کو نواز کر ان کو جو ہے ان کا فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے جنتی ہیں۔ تو یہ واضح فیصلہ ہے قرآن پاک کے اندر۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، زبردستی تو کسی کو منوایا نہیں جا سکتا۔ دلیل موجود ہے قرآن پاک کے اندر، کوئی مانے یا نہ مانے مرضی ہے اس کی، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور اب صحابہ کرام کے بارے میں اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختلافات کو ختم ہی کر دیا اس سورہ کی آیت جو ہے آیت نمبر 14 سورہ نور کی آیت 14 نمبر کے ذریعے فیصلہ کر کے اختلافات کو ہی ختم کر دیا ان کے بارے میں۔ تو یہ ان کے لیے جو ہے قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 14 میں یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور آیت کے مخالف کوئی آیت یا حدیث نبی انہیں اللہ کے فضل و رحمت سے محروم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی صفات جو ہیں ان کی دنیا میں
آنے سے پہلے آسمانی کتابوں تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. یہ سورہ فتح کے اندر موجود ہے. اس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو تورات اور انجیل میں بیان کیا. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی جو صفات ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، آپس میں رحیم و شفیق ہیں. یہ اللہ کے فیصلے جھٹلائے نہیں جا سکتے، یہ اٹل فیصلے ہیں ان کے بارے میں. اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی صفات کو میں نے تورات انجیل میں بیان کر دیا. ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں، پہلی امتوں کو بھی پابند کر دیا کہ میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے وہ عظیم صفات کے مالک ہوں گے. اور آنے والوں کے لیے بھی قیامت تک جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے لیے آخرت میں بھی اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے. تو یہ فیصلے ہوتے ہوئے ہم جتنا مرضی ہم زور لگا لیں ان کو جو ہے گمراہ ثابت کرنے کے لیے، جو کرنا ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے. کیا ان کے مقابلے میں ہمیں بھی یہ مقام ملا ہے کہ اللہ نے جو ہم ان کی مخالفت کرتے صحابہ کرام کی، کیا ہمیں بھی یہ مقام ملا ہے کہ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تورات انجیل میں کوئی ذکر خیر کیا ہو، ہماری صفات بیان کی ہوں؟ کوئی ایسی مثال ہے جو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی مثال ہے کہ اللہ نے ان کی صفات کو تورات انجیل میں بیان کر کے ان امتوں پر بھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان و عظمت کو ماننا لازم کر دیا، اور قرآن میں جو ہے وہ بیان کر کے ان کی صفات کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے ان کو ماننا لازم کر دیا. تو یہ قرآنی فیصلے ہیں. میں تو حوالے دے رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تو کوئی چیز نہیں بنا رہا ہوں. تو کس بات پر ہم ان سے بہتر اور اعلیٰ ہو گئے ہیں کہ ہم ان پر بے جا تنقید کریں؟ ہم تو آج یہود و نصارہ کی شیطانی جمہوریت کے فتنے کی غلامی میں اس فتنے کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کیے بیٹھے ہیں، اور برا کہتے ہیں اسلام نافذ کرنے والوں کو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ہم جو ہے وہ برا کہہ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط نہیں کیا مدینہ کی ریاست میں. تو وہ برے کیسے ہو گئے؟ برے تو ہم ہیں جو اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرنے کی بجائے، جسے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے اہل بیت نے نافذ کیا، اس کی بجائے ہم کفر مسلط کر رہے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر. ہماری کوئی نسبت ہے ان کے ساتھ؟ نبی کریم و صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ اور غالب کیا. قرآنی گواہی اس کے حق میں موجود ہے. آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی محنت ہے، اور اللہ رب العزت کا اسلام کے غلبے کا فیصلہ ہے کہ کافر جو ہے دین اسلام کو ختم کرنے سے ناکام ہو چکے ہیں، مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں. وہ تو بہت جو ہے وہ کوششیں کرتے تھے کہ اسلام کا راستہ روک دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن وہ اس میں مایوس ہو چکے ہیں، اس کا راستہ نہیں روک سکتے. فرمایا قرآن پاک میں حق آ گیا اور جھوٹ مٹ گیا. کہ اللہ کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کا جو دین جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مدینہ کی ریاست میں نافذ کیا، وہ غالب آ گیا. فرمانے نبی ہے کہ سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے. کیا یہ دعویٰ ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ زمانہ جو ہے یہ بہت سب زمانوں سے بہتر ہے؟ ہم نے کیا کیا اس زمانے میں؟ ہم نے کون سی جو ہے اس زمانے میں جو ہے وہ محنت کی ہے؟ ہم نے کون سے جہاد کے ذریعے جو ہے علاقے اور ملک فتح کیے؟ ہم نے کون سے ملک فتح کر کے علاقے فتح کر کے وہاں اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا؟ کوئی ہماری کارکردگی ہے؟ ہم تو صرف الزامات ہی لگاتے ہیں بس. اس زمانے کی بہتری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محنت شامل ہے.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بلا واسطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دینی تربیت حاصل کی، دین اور اس کی تربیت حاصل کی۔ کیا یہ عظمت ہمیں بھی ملی ہے؟ ہم تو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو نبی علیہ السلام کی تربیت کے برابر ہماری تربیت کیسے ہو گئی؟ ہم کس منہ سے جو ہے صحابہ کرام پر جو ہے گمراہی کے لیبل لگاتے ہیں؟ کس بات پر ہم ان سے اعلیٰ ہیں؟ ہم تو علانیہ کفار کے فتنے کو مسلط کیے بیٹھے ہیں، ہماری ان سے کیا نسبت؟ کیا ہم نے بھی جہاد سے ملک فتح کیے؟ بلکہ ہم نے تو اس ملک کو ٹوٹتے دیکھا ہے، بلکہ توڑا ہے ہم نے، یعنی بنگلہ دیش کو علیحدہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ ہم نے کچھ کفر کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ ہماری زندگی میں تو پاکستان جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا، ہم نے کوئی علاقہ فتح کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے تو اپنا آدھا ملک ہی گما لیا۔ جن ٹکڑوں کو اسلام نے متحد کرنا تھا ان پر شیطانی جمہوریت مسلط کر کے، دنیا کی ہوس مسلط کر کے جو ہے ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا۔ عراق و شام فلسطین پر کفار کی یلغاروں اور بدماشیوں پر ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ آج اسرائیل جو ہے شام کو تباہ کر رہا ہے، فلسطین پر حملے کر رہا ہے، بم گرا رہا ہے، عراق کو تنگ کر رہا ہے، اور ہمارے جو ہے ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، ہماری غیرت جو ہے بالکل نہیں جاگی، ہمیں ان مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یورپ میں بننے والی اسلامی ریاستوں پر کفار ظلم کر رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں۔ کیا یہ بھی خاموش رہنا جو ہے یہ بھی خوبی ہے کوئی؟ پاکستان پر امریکہ من مرضی کر رہا ہے، ہم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ اصل میں یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ جب ہمارے اندر غیرت ہے ہی نہیں تو یہ ساری دلیل ہے کہ ہمارے اندر غیرت نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام خاموش بیٹھ گئے تھے؟ کیا بدر میں جو ہے ان کو نکلنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا اور وہ نہیں نکلے؟ کیا جو ہے 313 غیرت مندوں نے جو ہے اللہ کی مدد سے کافروں کو جو ہے شکستیں نہیں دیں؟ غزوات میں اللہ تعالیٰ کے مدد سے جو ہے کیا انہوں نے کافروں کو شکستیں نہیں دی؟ آج جو ہے نہ ہمارے اندر وہ غیرت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ والی، اور نہ وہ ایمان ہے۔ کیا صحابہ کرام کی غیرت ایمانی جیسی ہماری غیرت بھی ہے؟ حجاج بن یوسف کے زمانے میں کراچی کے ساحل پر عربی عورتوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ان کا سامان۔ حجاج کو خبر ملی، اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بدلہ لینے کے لیے بھیجا۔ راجہ داہر سے کہا کہ ڈاکوؤں کو پکڑو اور ان کو سزا دو۔ اس نے کہا جی ڈاکو میرے جو ہے کنٹرول میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر ہم خود جو ان سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ محمد بن قاسم جو ہے اپنے جہادیوں کو ساتھ لے کر آیا، یہاں ڈاکوؤں کا خاتمہ بھی کیا، اور راجہ داہر جو ہندو حکمران تھا اس کی حکمرانی کا بھی خاتمہ جو ہے کر دیا کہ جاؤ تم سے اگر ڈاکو سنبھالے نہیں جاتے تو تم اپنے گھر چلے جاؤ، ہم سنبھال لیں گے لوگوں کو۔ تو یہ کردار ہے غیرت مند مسلمانوں کا، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں باتیں بنا رہا ہوں، یہ تاریخی باتیں ہیں۔ اور اس خطے میں اسلام جو ہے اور اسلام کا امن و سلامتی والا جو دین ہے یہ نافذ کیا اس نے، اور ہندوؤں نے بھی بڑا سکون حاصل کیا۔ اور جب وہ جو ہے تاریخ میں آتا ہے کہ جب محمد بن قاسم واپس گیا تو اس کے واپس جانے پر کافر جو تھے وہ بھی غمزدہ ہو گئے، کیونکہ اس نے یہاں پر اسلام نافذ کیا تھا، امن و سلامتی جو ہے وہ نافذ کی تھی۔ اللہ کا دین، آسمانی دین، امن و سلامتی کا جو ہے وہ ضامن ہے۔ جو قوم بھی اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرے گی اس کو امن و سلامتی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔
اور ہم نے جو ہے اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا راستہ روک کر ہم اسمبلیوں کے لٹیروں اور ان پڑھ جاہل قانون سازوں کے ذریعے ہم جو اسلام کا راستہ روک کر اللہ کی زمین پر کافروں کا فتنہ، اللہ کی مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط کیے بیٹھے ہیں۔ ہندوستان میں بنگال کے مسلم حکمران نواز سراج الدولہ کے ساتھ اس کے سپہ سالار میر جعفر نے غداری کر کے انگریزوں کو غالب کیا اور سراج الدولہ کو مغلوب کیا۔ ریاست میسور کے ٹیپو سلطان حکمران کے سپہ سالار نے انگریزوں سے مل کر جو ہے ٹیپو سلطان سے غداری کی، لیکن ٹیپو سلطان نے شہادت قبول کی، انگریزوں کی اطاعت نہیں قبول کی۔ عباسی حکومت کے دور میں عباسی حکومت کے وزیر الکمی نے مسلمانوں سے غداری کر کے عباسی حکومت اور بغداد کی ہلاکو خان سے جو ہے تباہی کروائی، اس کے ساتھ وہ مل گیا۔ یہ ہے ہماری مسلمانوں کی تاریخ اور یہ ہے ہماری کارکردگی۔ افغانستان کی مسلم حکومت کے خلاف امریکہ اور اس کے حواریوں کا ہم نے ساتھ دیا، ان کو ہوائی اڈے دیے، ان کا اسلحہ جو کراچی کے بندرگاہ پر اترتا تھا، ہمارے وزیر اعظم ملتانی گیلانی سید صاحب جو ہے انہوں نے ٹرکوں کے ذریعے جو ہے ان کو اسلحہ وہاں پہنچایا، مسلمان حکومت افغانستان کی حکومت کے خاتمے کے لیے۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم کافروں کا ساتھ دیں اور تنقید کریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کافروں کو جو ہے کافروں کا خاتمہ کیا، ان کی ظالم حکومتوں کا خاتمہ کیا، ان پر ہم تنقید کریں اور اپنے گریبان میں نہ جھانکیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے افغانیوں کا ساتھ دیا۔ 20 سال تک ان ظالموں نے امریکہ اور اس کے 48 حواریوں نے اسلحہ چلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب اور خوف طاری کر کے ان کو یہاں سے بھگا دیا، اور آج افغانستان کے اندر مسلمانوں کی اور اسلام کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ ہمارے پاس تو کافروں کے فتنے کی خدمت اور کفار کی غلامی کے علاوہ کچھ بھی نیکی نہ ہے۔ یہ الزام تراشی نہیں ہے، دیکھ لیں کیا حال کیا ہم نے کافروں کے فتنے کے ذریعے اس قوم کا، کتنے بے شمار فتنے ہم نے اس قوم پر جو ہے مسلط کر دیے کافروں کے فتنے کے ذریعے۔ کیا یہ سیرت النبی یا آل نبی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہ ثبوت ہے، دلیل ہے؟ یہ ہم کس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام پر گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں؟ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ قرآن و سنت کے جو فیصلے ہیں ان کو قبول کریں۔ یہ تاریخی اور اختلافی جو ہے باتیں جو ہے ان پر جو ہے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان پر جھگڑے نہیں کھڑے کرنے چاہیے۔ جس سے نبی علیہ السلام کے دور میں کتاب و سنت سے فائدہ اٹھایا صحابہ کرام نے، ہمیں بھی جو ہے اسی طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنی اس زندگی کے حساب کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے دور میں ظلم ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اس کا ہم نے بھی حساب دینا ہے۔ ہم جو ہے اس حساب سے بچ نہیں سکتے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروفیسر محمد انور ابان ہوشیار پوری۔ اللہ حافظ۔